بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سبحان اللہ. سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله العظيم. جزاک اللہ. ماشاء اللہ. سب ذرا ذوق و شوق کے ساتھ اونچی آواز سے پڑھیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسول النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. حضور نبی اکرم رسول محتشم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب مالک رکاب امم فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاہ لا مکان سید انس و جاں سرور لال رخاں نیر تابہ سر نشین ما وشا ماہ خوبہ شہنشاہ حسینہ تتمہ دورہ سرخیل زور جمالہ جلوے صبح ازل ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بطہا رازدار ما اوہا معصوم آمنہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدت اور مودت کا خراج پیش کریں. معلوم یہ ہو کہ عاشقان مصطفیٰ بیٹھے ہیں سرکار کے دربار کے سامنے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم ہستی کے سامنے. جب کوئی بھکاری جائے تو اسے کیا مانگنا چاہیے؟ سب سے کم عقل نے مانگا حضور مجھے جنت مل جائے. پاگل آدمی، جنت تو ان کے در کی خود بھیک مانگنے والی ہے. اللہ سے مانگنا ہے تو مصطفیٰ کی رضا مانگ، اللہ کے نبی کی رضا مانگ. مصطفیٰ جو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں کہ حوروں کی سردار کیا دیا؟ حوروں کی سردار دی. تو بلال حبشی کہنے لگے میں کیا کروں گا حوروں کی سردار کو؟ اے سونے نبی، میں حوروں کی سردار کو کیا کروں گا؟ مجھے جب آپ کی رفاقت مل جائے اس سے بڑا مجھ پر فضل کیا ہوگا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو سمجھنا یہ ہے کہ زندگی مختصر ہے. بالکل اختصار کے ساتھ تھوڑی سی گفتگو کریں گے. معاملہ یہ ہے صبح سے لے کے شام تک ایک ہی نشست ہوتی ہے، ایک ہی ڈسکشن ہوتی ہے. دفتر میں بیٹھے ہیں تو گھر سے فون آتا ہے آتے ہوئے آٹا لے کے آنا، چینی لے کے آنا، بچوں کی فلاں کاپی پھٹی ہوئی ہے وہ نئی کاپی لینی ہے، کتاب لے کے آنی ہے، فلاں بندے کو میں نے کپڑے دیے ہیں اسے کپڑے اٹھا کے لانا ہے. یعنی کہ آپ نے اپنے 24 گھنٹے اپنی ذات کے لیے آپ نے مختص کیے ہوتے ہیں. اور کاش کہ جب سوچو تو صحیح محشر کا میدان ہوگا، 1.25 لاکھ انبیاء کی روحیں اکٹھی ہوں گی، وہاں اللہ میلاد منائے گا اپنے نبی کا. بولو سبحان اللہ. وہاں اللہ اپنے نبی کا میلاد منائے گا، سارے انبیاء کو اکٹھا کر کے پوچھے گا اب بتاؤ
رسی کرے گا، وہاں کعبہ بھی احرام پہن کر یہ کہہ رہا ہوگا یا اللہ میں طواف کس کا کروں، تو رب فرمائے گا اے کعبہ آج تو احرام پہن کے آیا ہے، دنیا تیرے طواف کرتی تھی، آج میرے نبی کے چکر لگا تیرا طواف ہو جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس دن حکومت اللہ اپنی ساری حکومت، اپنی ساری سلطنت اور ہاں اور جی والا سارا کلیہ اور فعل اور پاس والا سرٹیفکیٹ مصطفیٰ کے ہاتھ میں دے گا۔ بانٹنے والے نبی ہوں گے اور لینے والے امتی ہوں گے۔ وہاں تو نبی بھی محتاجی میں بیٹھے ہوں گے، بے شک یوسف نبی محتاج ہوں گے، بے شک نوح نبی محتاج ہوں گے، ابراہیم نبی محتاج ہوں گے، آدم صفی اللہ محتاج ہوں گے۔ اور رب فرما رہا ہوگا محبوب اپنی مرضی بتا، اور حسین نبی پاک فرما رہے ہوں گے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ مصطفیٰ فرما رہے ہوں گے کہ میرے جنت کے جو نوجوانوں کے سردار ہیں وہ حسن حسین ہیں۔ وہاں کوئی اور بات نہیں ہوگی، وہاں لگی لپٹی نہیں ہوگی۔ اللہ کا نبی نبی کی رضا پوچھ رہا ہوگا اور نبی اپنی رضا میں اولاد پیش کر رہے ہوں گے۔ بھائی دیکھو کسی بھی گاڑی پہ بیٹھتے ہو آپ، بازار میں پنڈی جانا ہے، لاہور جانا ہے، کراچی جانا ہے، کہیں بھی جانا ہے، تو ڈرائیور ایسے ہی بریکیں مار رہا ہو یا جلدی جلدی ایسے ہی موڑ کاٹ رہا ہو اور غلط گاڑی چلا رہا ہو، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اس کو ضرور بولتے ہیں یار کوئی تم نے ڈرائیونگ سیکھی ہے تو ایسے گاڑی چلا رہے ہو۔ ہر بندہ جس کو نہیں بھی ڈرائیونگ آتی نا وہ بھی یہ کہہ رہا ہوتا ہے اور یار یہ تم گاڑی چلا رہے ہو بندوں کی طرح گاڑی۔ اور بات سنو، تمہاری اور ہماری گاڑی کا جو ڈرائیور اللہ کے نبی نے چنا ہے وہ حسن حسین کو چنا ہے۔ اور پھر دنیا کی جنت کے متلاشی اس جنت کا مطالعہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس میں سے شیطان کو نکالا گیا ہے۔ غور فرما رہے کہ نہیں آپ لوگ؟ جی شیطان جنت میں تھا، اندر سے گیٹ آؤٹ ہوا ہے، اندر سے رب نے کہا نکل جا میری جنت سے۔ قصور کیا تھا اس کا؟ اس نے کیا قصور کیا تھا؟ لوگوں سے پوچھو نا، وہ کہتے ہیں غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرنا حرام ہے۔ اگر حرام ہے تو شیطان کی سزا یہ ہے کہ اس نے سجدہ نہیں کیا ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ سن رہے کہ نہیں؟ جی دیکھیں شیطان نے آدم کو سجدہ نہیں کیا نا، تو یہ اس کی سزا ہے۔ 6 کروڑ برس اس نے عبادت کی ہے، تو معلوم کیا ہوا کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ سجدہ میرے لیے ہے، حق ہے کہ میرے لیے ہے، لیکن سجدہ تعظیمی جو ہے وہ میرے بندوں کے لیے ہے۔ سبحان اللہ۔ تعظیمی سجدہ ہر ولی کی درگاہ پر۔ آپ کے ملک کے وزیر اعظم عمران خان نے بابا فرید کی چوکھٹ پہ ماتھا گرایا اور بڑے بڑے لوگوں نے بڑے بڑے فتوے نے، جن کے جیب میں فتوے پڑے ہوتے ہیں فلاں بھی کافر ہے فلاں بھی کافر ہے۔ یاد رکھو اگر آپ اللہ کے ولیوں کو مقام نہیں دینا جانتے تو پھر اللہ سے آپ کی نہیں بن سکتی، کیونکہ اللہ کے ولی کے پاس یہ اختیار ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انہیں نہ خوف ہے اور نہ وہ کبھی غمزدہ ہوتے ہیں۔ اب میں کہتا ہوں ایک بندہ اپنے شیخ کامل مرشد کے پاس جاتا ہے اور واپس آتا ہے تو پریشان ہوتا ہے، اس نے ولی کو مانا ہی نہیں۔ میں غلط کہہ رہا ہوں بھیا؟ ایک بار تو سبحان اللہ بولے۔ سبحان اللہ۔ بھئی اگر آپ اپنے ولی کے پاس جا رہے ہیں، اپنے مرشد اپنے شیخ کے پاس جاتے ہیں اور ادھر سے واپس آ کے پھر بھی پریشان ہے، پھر آپ کے ماننے میں کوئی کسر ہے، آپ کے ماننے میں کوئی غلطی ہے، کوئی قصور ہے جس کی وجہ سے آپ کی پریشانی آپ پر بار بار آتی ہے۔ کیونکہ صحیح معنوں میں اگر مرشد کو مان لیا جائے تو بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ جد میں ویکھاں میرا پیر نہ ویکھے۔ سن رہے کہ نہیں؟ یہ پنجابی ہے، شاید آپ کو سمجھ آئے نہ آئے لیکن میں سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ بابا فرید فرماتے ہیں جب میں ویکھاں میرا پیر نہ ویکھے تے جے نہ ویکھاں تے وہ ویکھے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں دیکھتا ہوں اپنے شیخ کو اور میرا شیخ میری طرف نہیں دیکھ رہا ہوتا، اور جب میں شیخ کی طرف نہیں دیکھتا تو میرے شیخ کی نگاہیں مجھ پر ہوتی ہیں، میرے شیخ کی نگاہیں مجھ پر ہوتی ہیں۔ جب میں ویکھاں میرا پیر نہ ویکھے تے جن میں ویکھاں جے میں نہ ویکھاں تے وہ ویکھے، ایسے لیکھ کدو آون تھیون۔ ایسا وقت کب آئے گا؟ ایسے لیکھ کدو آون تھیون کہ جے سونا میرے ویکھن وچ ویکھے۔ غلام فریدا
یار تے تیرے اندر وستا تینوں ایویں پیڑ پہ لکھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کہتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, میں تیری شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں. بے شک اللہ کے ولیوں سے بناتے ہو نا, اور دیکھو اللہ کا ولی ہم کیا کہتے ہیں, یہ ولی اللہ ہے, یہ ولی اللہ ہے. میں نے ایک دفعہ پہلے بھی تذکرہ کیا تھا, ایک شخص بغداد کے شہر میں سے گزر رہا تھا. گزرتے گزرتے ہوا ایسے کہ ایک بادشاہ تھا, وہ اپنی زوجہ کے ساتھ اپنی ملکہ کے ساتھ بازار سے ہی گزر رہا تھا, پیدل گزر رہا تھا, اور بارش ہوئی بھی تھی. یہ فقیر اپنے مستانہ وار قدموں سے چلتا ہوا, تھپکے لگاتا ہوا پانی میں سے نا, مست مست جس طرح فقیر ہوتا ہے, زور زور سے پانی وہ پاؤں لگاتا ہوا جا رہا تھا کہ اس نے پاؤں میں جو ہی پاؤں مارا نا وہ کیچڑ میں, تو کیچڑ اچھلا, اور اچھل کر اس کی جو ملکہ ہے اس کے کپڑے گندے ہو گئے. اس نے چیخ کر اپنے خاوند سے کہا میرے کپڑے گندے ہو گئے, تم نے دیکھا نہیں؟ اس نے کپڑوں کو دیکھا, واقعی گندے. بادشاہ آیا دوڑتا ہوا, آ کے اس فقیر کو ایک تھپڑ دے مارا. تھپڑ مارا تو وہ فقیر کہنے لگا شکر الحمدللہ تیری وجہ سے تھپڑ پڑا ہے. بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں تو تجھے یاد کرتا ہوا اللہ اللہ کی ضربیں لگا کے جا رہا تھا, میں تو تیرا ذکر کرتے جا رہا تھا, مجھے تھپڑ تیری وجہ سے پڑا. اس نے کہا میری وجہ سے, میری وجہ سے تجھے تھپڑ مارا ہے. ابھی فقیر نے مڑ کر نہیں دیکھا تو بادشاہ گرا اور مر گیا. بولو سبحان اللہ. وہ بادشاہ گرا مر گیا. لوگ اکٹھے ہو گئے, انہوں نے کہا کیا ہوا ہے؟ کہا جی اس طرح کا معاملہ ہوا ہے, اس کی بیوی کے کپڑے گندے ہو گئے اور اس نے فقیر کو تھپڑ مارا ہے. فقیر نے بد دعا دی ہے. اب کچھ لوگ بزرگ اکٹھے ہو کے آگے کہنے لگے چنگا اللہ کا ولی ہے تو, یہ ولیوں والا کام کیا ہے, تھپڑ ہی تو مارا تھا, نبی کو تو پتھر مارے تھے, تو اس سے تھپڑ برداشت نہیں ہوا, معاف کر دیتا, کیوں بد دعا دی؟ اس نے کہا میں نے بد دعا نہیں دی ہے. انہوں نے کہا کس وجہ سے یہ مرا ہے؟ اس نے کہا یہ بات نہیں ہے, یہ دو معشوقوں کی ٹکر تھی. سبحان اللہ. یہ دو معشوقوں کی ٹکر تھی. اس کا جو خاوند تھا اس کو یہ برا لگا کہ اس کی بیوی کے کپڑے گندے ہوئے, اور میں خدا کی وہ ذات کا نام لیتے ہوئے جا رہا تھا, اس نے اپنی بیوی کے غصے میں مجھے تھپڑ مارا تھا. اس کریم رب کو برداشت نہیں ہوئی, میں اس کا پیارا تھا, اس نے مجھے تھپڑ مارا تو رب نے کہا میں تو اس کی جان لے لوں گا. سبحان اللہ. تو رب فرماتا ہے کہ جو اللہ کے ولیوں کو بن جاتا ہے یا اللہ کا ولی بن جاتا ہے, اللہ اس کی زبان بن جاتا ہے, اللہ اس کے کان بن جاتا ہے, اللہ اس کے ہاتھ بن جاتا ہے. وہ جن راہوں پہ نکلتا ہے وہ راہیں اللہ والی ہو جاتی ہیں. بات سمجھنا یہ ہے کہ کب تک دنیا کے اس چکروں میں پڑے رہو گے, سارا دن تو دنیا کو پروتے رہتے ہو, یہ پھول نکال نکال کے تھک جاتے ہو, آخری وقت بھی یہ سوچ رہے ہوتے ہو میرے بچے کا فلاں کام نہیں ہوا, میرے بچی کی تو ابھی شادی نہیں ہوئی, میرے بچی کا جہیز نہیں ہوا, میرے بچے کا مکان نہیں بنا. ساری چیزیں تو تیری حسرتوں میں رہ جاتی ہیں. تجھے اگر کامیاب کرنے والی چیز ہے تو وہ مصطفیٰ کا عشق ہے. سبحان اللہ. بے شک بے شک. میرے مصطفیٰ کا ادب ہے, میرے مصطفیٰ کی اولاد کا ادب ہے. یاد رکھو صحابہ کی جوتیوں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما, بے شک. صحابہ کی جوتیوں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما. لیکن پوچھو تو صحیح صحابہ سے کہ صحابہ اولاد رسول کا کتنا ادب کرتے تھے. حسین ابن علی آپ 3 بار مسجد میں آئے, عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطاب فرما رہے تھے, آپ فرماتے ہیں 3 بار حضرت امام حسین آئے, تینوں بار عمر بن خطاب اپنے ممبر پر بیٹھے خطبہ دے رہے تھے, تینوں بار کھڑے ہو گئے. بولو سبحان اللہ. اونچا بولو ذرا سبحان اللہ. تینوں بار حضرت عمر بن خطاب کھڑے ہو گئے. تو لوگوں نے پوچھا آپ یہ 3 بار امیر المومنین کیوں کھڑے ہوئے؟ انہوں نے کہا دیکھا نہیں ہے, میں تو 3 بار کھڑا ہوں, لیکن حسین کے آنے پر مصطفیٰ کھڑے ہوتے تھے. لوگوں کو یہ نہیں پتا. اب ذرا غور سے توجہ سے ایمان کا دروازہ کھول کر, کیونکہ ایمان کا دروازہ بند ہونا تو کوئی چیز دل میں اترتی نہیں ہے, دل پتھر بن جاتا ہے, کندن ہو جاتا ہے, اور وہ شیطان کا مرید ہو جاتا ہے بندہ. دل کا دروازہ کھول کر ایمان کی چاشنی اور مٹھاس لیتے ہوئے میری اس بات کو ذرا توجہ میں لائیں کہ اللہ کے نبی نے یہ جو آپ کو 2 خطبے دیے ہیں, آج آپ نے جمعہ پڑھا ہے نا,
ظہر کی نماز کی کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ چار فرض کتنے ہوتے ہیں؟ فرض چار نہیں، ظہر کی نماز جمعے کو آپ بھول جائیں فی الحال، چار فرض کتنی رکعتیں ہوتی ہیں ظہر کی؟ چار 4 فرض ہوتے ہیں نا. فرض کتنے ہوتے ہیں؟ 4. جمعے کو 2 کیوں ہوتے ہیں؟ کسی مولوی سے پوچھو، کسی عالم سے پوچھو، بھائی جمعے کو 2 فرض کیوں ہوتے ہیں؟ وہ کہے گا جی یہ 2 فرض جو ہیں یہ خطبے میں ضم ہے. بے شک اگر آپ خطبہ آپ نے نہیں سنا تو آپ کی نماز نہیں ہوئی، کیونکہ آپ کے 2 فرض تو خطبے میں تھے، خطبہ آپ نے ترک کر دیا. اب ان سے یہ پوچھو جی یہ خطبے کے 2 فرض کیوں بن گئے، یہ کیا وجہ ہے کہ یہ 2 فرض خطبے میں کیوں چلے گئے ہیں؟ تو پھر اللہ کے نبی کی روایت وہ حدیث اٹھا کے پڑھو کہ سرکار مدینہ مسجد نبی پر خطبہ دے رہے ہیں، اور دوران خطبہ دیتے ہوئے اتنے میں سونے نبی کا نوازا امام حسن اندر تشریف لائے. سبحان اللہ اونچا بولے سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ تو حق بولتا ہے نا، بولے سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں اس دن بھی بیان کر رہا تھا کہ ایک دن بیان فرمایا جا رہا تھا سلیمان علیہ السلام کی تخت کا. اللہ کے نبی بیان فرما رہے تھے کہ 40,000 وزراء کی کرسیاں لگتی تھی سلیمان علیہ السلام کے تخت پر، جو تخت لے کر ہوا میں اڑ جاتے تھے. کتنی کرسیاں لگتی تھی؟ چلی جا ہماری ایک کرسی اڑ نہیں سکتی. سلیمان علیہ السلام کی تخت کے اوپر 40,000 کرسیاں لگتی تھیں، اور ان کے گھوڑے باندھنے کے لیے 1,000 گھوڑوں کے وہ باندھنے کے لیے جگہ بنی ہوئی تھی اس تخت کے اوپر. جب سلیمان علیہ السلام زمین پر چلتے تھے تو کہتے ہیں کہ پرندے اوپر سایہ بنا کر چلتے تھے. اب یہ حکومت سلطنت کا تذکرہ مصطفیٰ فرما رہے تھے تو کسی صحابی نے پوچھا حضور بہت بڑی سلطنت تھی، بہت بڑا اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑے انعام و اکرام سے نوازا ہوا تھا، سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت تو بہت بڑی تھی. انہوں نے کہا اس شخص کے پاس اس سے بھی زیادہ طاقت آ جاتی ہے جو بندہ صرف ایک بار سبحان اللہ بول دیتا ہے. سبحان اللہ ہاں؟ سبحان اللہ ایک بار سبحان اللہ سبحان اللہ بول دیتا. اسی لیے نبیوں نے کہا ہے نا، نبیوں نے یہ دعائیں کی ہیں کاش کہ ہم نبی محمد کی امت میں سے دوبارہ پیدا ہو جائیں. سبحان اللہ اور سلیمان علیہ السلام بھی قیامت والے دن جب آخری ایام میں امام مہدی کی آمد پر آئیں گے تو وہ کیا دعا کریں گے؟ یا اللہ مجھے محمد کی امت میں سے کر دے. سبحان اللہ بولے ذرا سبحان اللہ. سبحان اللہ تو پیغام کیا ہے؟ پیغام یہ ہے کہ اپنا راہبر، اپنا رائی، اپنا میدان، آپ کا اپنا ڈرائیور جو ہے گاڑی کا، جو آپ کو جنت تک لے کے جائے گا، وہ ایسا بناؤ کہ جس کا واسطہ دے کے تم جنت میں داخل ہوگے. یہ نہیں جو خود واسطے دے رہا ہو ان کے کہ آپ ہمیں جنت میں لے جائیں. وہ تو خود کے نبی کہہ رہے ہو. صحابہ تو چھوڑیں، صحابہ کی میں نے کہا صحابہ کی جوتیوں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما. صحابہ سے اوپر سیڑھی کون سی ہے؟ کہو انبیاء کی، نبیوں کی. کس کی سیڑھی ہے؟ اور نبی قیامت والے دن نوح نبی ہو کر، یوسف نبی ہو کر، موسیٰ نبی ہو کر، ابراہیم نبی ہو کر، ان کے بھی نوجوانوں کے سردار محمد رسول اللہ کے نواسے ہوں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ نبی کے نواسے ہوں گے. مجھے کوئی ثابت کر کے دے. حضرت ابوبکر صدیق ہوں گے نوجوانوں کے سردار؟ اب اس کو بھی میں کلیئر کر دوں کہ نبیوں کے کیسے ہوں گے. لوگ کہیں گے نوح علیہ السلام تو بوڑھے ہیں. ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آیا تھا، وہ بوڑھا رونے لگا، کہنے لگا سرکار اب مجھ سے نماز نہیں پڑھی جاتی، روزہ نہیں رکھا جاتا، مجھ سے عبادات کچھ نہیں ہوتی، تو سرکار کیا میں بھی جنت میں جاؤں گا؟ حضور نے فرمایا کوئی بوڑھا جنت میں نہیں جائے گا. بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ کوئی بوڑھا جنت میں. نہیں جائے گا. اب جو بوڑھے بیٹھے ہیں میں نے کہا ان کو غصہ چڑھ گیا ہوگا. سب جوان کیسی سب جوان ہو تو گئے. میرے نبی نے فرمایا کوئی بوڑھا جنت میں نہیں جائے گا. وہ رونے لگ پڑا صحابی. وہ رو کر کہنے لگا حضور میں تو تھوڑی جتیاں چاہیے سرکار، میں وضو دے لوٹے پل پر رکھدا رہا سرکار، میں جہاد تھوڑے نال گیا سرکار، میں تھوڑی قدماں چ اپنے خون بہایا، میں جنت نہیں جاؤں گا. حضور نے فرمایا وہ چلیا لوکا اللہ بڈھا کوئی جنت کھڑنا نہیں، انہوں نے جوان کر کے جنت لے جائے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ بے شک. تو کیا ثابت ہوا؟ نوح نبی اگر بے شک 1000 عمر والے ہیں، آدم علیہ السلام کی عمر بے شک زیادہ ہے، یوسف علیہ السلام کی عمر بے شک زیادہ ہے، بے شک پہلے آئے ہیں. ابراہیم حضرت عبد المطلب حضور کے دادا، ان سے سوال ہوا
کہ آپ بتائیں آپ بڑے ہیں یا محمد رسول اللہ؟ بولے سبحان سبحان اللہ. اللہ. مجھے بولے سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضور کے دادا سے سوال ہوا آپ بڑے ہیں یا محمد رسول اللہ بڑے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں تھوڑا پہلے آ گیا تھا پر مجھ سے رسول اللہ بڑے ہیں. سبحان اللہ. حضور کے دادا خود فرماتے ہیں. سبحان اللہ. آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں ہے تو میں تھوڑا پہلے آ گیا تھا دنیا میں مگر حضور مجھ سے زیادہ بڑے ہیں. سبحان اللہ. بے شک. کوئی شک نہیں اس گل میں. بے شک. تو کیا میں بیان کر رہا تھا؟ میں یہ بیان کر رہا تھا کہ زندگی کا مقصد رسول اللہ کی چاہت ہے، بے شک. اللہ کے نبی کی چاہ. چاہت ہے. اور واقعہ کون سا میں بیان کر رہا تھا؟ پہلے کون سا واقعہ بیان کر رہا تھا؟ خطبے کا 2 رکعت. ہاں بڑا پیارا واقعہ ماشاءاللہ. حاضر رہیں. ادھر سے امام حسین علیہ السلام مسجد میں تشریف لائے اور حضور بیٹھے ہوئے خطبہ دے رہے ہیں، جمعے کا خطبہ ہو رہا ہے. ادھر انبیاء کے سردار سید الانبیاء محمد رسول اللہ حسین کو دیکھا تو ممبر پر کھڑے ہو گئے. بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کھڑے ہو گئے بے شک. اور صرف کھڑے نہیں ہوئے، خطبہ روک دیا، جا کے امام حسین علیہ السلام کو اٹھا کر لا کے اپنے پاس ایک سائڈ پہ دائیں سائڈ پہ بٹھا دیا، پھر خطبہ شروع کر دیا. پھر تھوڑی دیر بیان خطبہ کرتے رہے کہ اتنے میں دیکھا کہ امام حسن علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں. بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. امام حسن تشریف لا رہے ہیں تو حضور پھر کھڑے ہوئے. سبحان اللہ. کھڑے ہو کر جا کے امام حسن علیہ السلام کو اٹھایا اور لا کر اپنے بھائیوں نے بٹھا دیا. سبحان اللہ. ادھر حسن بیٹھا ہے ادھر حسین بیٹھا ہے، دونوں کو اپنے پاس بٹھا لیا اور بٹھا کر فرمانے لگے اے دنیا والوں یاد رکھنا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے. سبحان اللہ. بے شک. عزت ہم نے تو نہیں سکھائی حسن حسین کی، ہم تو نہیں کہتے کہ حسن حسین کرو. آج کے دور میں حسن حسین کی بات کرو تو فتویٰ لگ جاتا ہے. شیعہ شیعہ. نظام الدین اولیاء ولی نہیں تھا؟ شیعہ. ہند کی سرزمین کا بادشاہ نظام الدین اولیاء، ان کے سامنے علی علی ہوا، حسن حسن حسین حسین ہوا تو کسی نے کہا یہ نظام الدین اولیاء شیعہ ہو گیا ہے. تو نظام الدین اولیاء فارسی میں کیا فرماتے ہیں؟ ان کی قبر انور پر ان کے اپنا لکھا ہوا شعر لکھا ہے. کیا لکھا ہے؟ من علی را دوست دارم خلق گوید رافضی. میں علی علی کہتا ہوں تو لوگ مجھے شیعہ کہتے ہیں، پس خدا و مصطفیٰ جبریل ہم شد رافضی. اگر میں شیعہ ہوں تو پھر جبریل بھی ہے، پھر خدا بھی ہے اور مصطفیٰ بھی شیعہ ہے. غلط بات نہ کیا کرو. شیعہ کے لیے بڑی ساری چیزیں ہوتی ہیں. شیعہ پیٹتے ہیں، صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں، ازواج رسول پر لعن طعن کرتے ہیں. یاد رکھو ہمیں اگر کسی نے رستے سے ہٹایا ہے تو ہمیں فرقہ بندی کے کیچڑ نے ہٹایا ہے. ہمیں رسول اللہ کی تعلیمات یہ نہیں ملی تھی کہ تو بریلوی بن جا، کوئی تو دیوبندی بن جا، کوئی وہابی بن جا. قبر کی اندھیری کوٹری میں مجھے کوئی، یہ میرا کھلے عام چیلنج ہے، میں نے یوٹیوب پر بھی کیا ہے، ویسے بھی میں جہاں جاتا ہوں میرا یہ چیلنج ہے، مجھے یہ بتاؤ قبر میں کیا فرقے کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ نہیں. مسلک کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ نہیں. تم سے پوچھا جائے گا کہ تو بریلوی تھا کہ وہابی تھا؟ اگر تیرے سوال کا جواب یہ ہے کہ قبر میں پوچھا جائے گا تو پہلے مجھے یہ بتا میرے نبی کا فرقہ کون سا تھا؟ میرے نبی کا فرقہ کون سا تھا؟ میرے نبی کا کوئی مسلک نہیں تھا. نبی آیا ہے تو ساری امتوں کے لیے آیا ہے. اگر نوح نبی آئے ہیں اپنی قوم کے لیے آئے ہیں، صالح آئے ہیں اپنی قوم کے لیے آئے ہیں، موسیٰ آئے ہیں اپنی قوم کے لیے آئے ہیں، مگر محمد رسول اللہ آئے ہیں تو پوری انسانیت کے لیے آئے ہیں. سبحان اللہ. پوری انسانیت. اسی لیے توریت کی کتاب ہے، اٹھا کر پڑھیں. اپنے نبی اور ان کی امت کے لیے آئی ہے کتاب. زبور آئی ہے ان کی قوم کے لیے، ان نبیوں کے لیے آئی ہے. انجیل آئی ہے ان قوم کے لیے، ان کے جو نبی ہیں ان کے لیے آئی ہے. لیکن قرآن کو کہا گیا ہدی للناس، یہ پوری انسانیت کے لیے آئی ہے. اب سمجھو جن کے لیے تمہاری جمعے کی نماز کے 2 خطبے اتنے معتبر ہو گئے ہیں وہ کوئی معمولی شان والے نہیں ہیں. ان کی وجہ سے تیری 2 رکعت بھی معمولی نہیں ہے، فرض ہے، فرض، اور وہ بھی جمعے کے فرض ہیں. اور جمعے کو کہا گیا ہے یوم العید، یہ عید کا دن ہے جمعہ. بے شک. تو جمعے کے 2 رکعتیں اگر تیری حسن حسین کی وجہ سے معاف ہوتی ہیں تو حسن حسین کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ. عید کا ٹائم. اس لیے پیارے صاحبوں اپنے گھر میں درود کی عادت بناؤ. یہ جو بزم سجتی ہے، آج ہم نے یہ بزم سجائی ہے، مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ آؤں اور میں سب کو کہوں کہ تم سارے میرے مرید ہو گئے ہو،
لہٰذا تم مجھے چندے بھی دیا کرو، میرا ہاتھ بھی چوما کرو، مجھے شرنی شکرانے بھی دیا کرو، مجھے یارمی بھی دیا کرو۔ الحمدللہ میں پاکستان آرمی سے ایز اے سافٹ ویئر ڈیولپر آفیسر ریٹائر ہوں۔ میرے لیے پینشن اتنی ہے کہ مجھے کسی سے مانگنے کی ضرورت ہے۔ نہیں ہے، سبحان اللہ، ایک ہوٹل ہے میرا لاہور میں ایئرپورٹ روڈ پہ، اور الحمدللہ اس ہاتھ سے کما کے کھانے والا ہوں۔ سبحان اللہ، میرے پاس جب مرید آتا ہے میری آنکھیں جھکی نہیں ہوتی ہیں، میری آنکھیں اٹھی ہوتی ہیں، اس وجہ سے کہ میں حضور کے سامنے بھی سرخرو ہوں، سبحان اللہ، میں ان کی اولاد ہوں۔ سبحان تو مقصد کیا ہے زندگی کا؟ بریلوی بننا، دیوبندی بننا، وہابی بننا، شیعہ بننا، یا پیری نظام؟ سب سے سونا پیر اگر میں تمہیں بتاتا ہوں، آؤ آج کے بعد اپنا پیر بدل لو۔ میں اگر اپنے آپ کو پیر بناتا ہوں نا، میں آپ کو کہوں گا جی میں تھوڑا پیر ہاں، یہ جی میں ٹوپی پہنا ہے جی ٹوپی پر، اب اس ٹوپی کے لیے آپ کو کابل جانا پڑے گا، یہ تو کابل سے آئی ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے میں کپڑے پہنوں جی ویسے کپڑے پہنو، جیسی میں جوتی پہنوں ویسے جوتی پہنو، جیسی حرکتیں میں کروں پٹھی، اور میں تو پٹھی حرکتوں والا، کئی مجھ میں عیب ہے نا، میں مکمل تو نہیں ہوں، پر میرے نبی میں کوئی عیب ہے؟ سبحان اللہ، میرے نبی میں کوئی عیب نہیں ہے۔ تو پھر نبی کو اپنا پیر مانو، بے شک، سبحان اللہ، جو کچھ تیرے نبی نے کیا ہے وہ کرنا شروع کر دو۔ میں سید زادہ تم سے 11ویں شرنی شکرانے بٹورنے نہیں آیا ہوں، میں تم کو صرف ایک پیغام دینے آیا ہوں، اپنے گھر کو درود والا بنا دو اور اپنا مرشد رسول اللہ کو بنا دو۔ سبحان اللہ، غلط پیغام ہے؟ صحیح کہا۔ صحیح پیغام ہے۔ اب اس پیغام کا ترتیب یہ ہے، اپنے جمعے کا دن مخصوص کر لو، ہر جمعے کو بدل کے کرتے ہو وہ زیادہ چاشنی ہوگی۔ بات یہ ہے، آپ ایک مثال میں نے اس رات کو بھی دی ہے کہ ایک جگ میں سے کتنے گلاس پانی نکلتا ہے؟ 6 بابر آپ بتائیں۔ 6 گلاس تو ایک جگ سے نکلتے ہیں نا، ایک گلاس میں سے کتنے گلاس پانی نکل سکتا ہے؟ ایک گلاس میں سے کتنا پانی نکل سکتا ہے؟ نہیں نکل سکتا، ایک ہی گلاس ہے، ایک ہی نکلے گا۔ خدا کی قسم اگر گلاس مصطفیٰ کی رحمت والا ہو، سرکار کے کرم والا ہو، اور جس کی زبان میں اللہ حلیمی، عاجزی اور سخاوت اور صبر اور اخلاق دے دے، خدا کی قسم گلاس اکیلا ہوتا ہے 1.25 لاکھ کو اجمیر کا بادشاہ بن کے، خواجہ غریب نواز بن کے 1.25 لاکھ کو کلمہ پڑھا دیا کرتا ہے۔ سبحان پھر اللہ، اس میں لاکھ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں جگ والا حساب نہیں ہے۔ جی آخری وقت تک بندہ یہ روتا رہتا ہے کہ میرے بچوں کا فلاں چیز کم ہے، اور بچے جن کے لیے حلال حرام کی تمیز نہیں کرتے ہو، خدا کی قسم آخری وقت پہ گھڑی کھول لے گا، جیب سے بٹوا نکال لے گا، جس کے لیے آپ نے حلال حرام کی تمیز نہیں کی۔ اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا ہے بچوں کی وجہ سے سگے بھائیوں سے ٹوٹ جاتے ہیں، بہنوں سے رشتے ختم ہو جاتے، کیا ہوا جی؟ اور میں نے رشتہ کوئی نہیں دیتا، یہ کوئی جرم ہے؟ خون تو وہی ہے جو تم دو اکٹھے ایک چرپائی پہ سوتے تھے اور لڑ بھی جاتے تھے، پھر ایک دوسرے سے محبت بھی اتنی تھی، ایک دوسرے کے بغیر رہ بھی نہیں سکتے تھے، آج بڑھاپے کی عمر کو پہنچے ہو، اولاد کی وجہ سے کٹ گئے ہو ان سے۔ بولو استغفر اللہ۔ استغفر اللہ۔ معیار زندگی کا یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی اولاد کی وجہ، آپ اپنی اولاد کو ایسا بنا دیں کہ آپ کی اولاد ٹوٹے ہوئے کو بھی جوڑنے والی بن جائے۔ سبحان اللہ، یہ توڑے نہیں، ٹوٹے نہیں، ایک دوسرے کو بازو بنائیں، بینگ بنائیں۔ اپنے دشمن کم کرو، جو آپ سے لڑا ہوا ہے خود جاؤ اس کے پاس، اسے کہو یار غلطی ہو گئی، آپ کی غلطی نہیں اس کی غلطی ہے، اب کہو مجھ سے یار غلطی ہو گئی، تو چنگا بننا یار، میرے سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے تو معاف میں کر دے، میرا نبی مجھے معاف کر دے گا۔ تو دل بڑا کر لینے سے اللہ آپ کو عاجزی کی دولت عطا کرے گا۔ بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، اور گھروں میں وہ چیز لاؤ جو آپ کا ایمان ٹوٹنے نہ دے۔ خود بچیوں کو موبائل لے کے دیتے ہو تو کہتے ہو یہ بے حیائی کہاں سے آتی ہے، خود ڈشیں لا کے گھر میں لگاتے ہو، پھر کہتے ہو یہ خدا کی نافرمانی کے گھر کدھر سے کھولتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ ہاں؟ بچیوں کو جہیز اچھا دو، بچی کو جہیز دینا ہے تو حیا کا جہیز دے۔ بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، اخلاق کا جہیز دے۔ ماں کہہ رہی ہوتی ہے بیٹے سے، پتر ٹچ گھن کے آنی بہنوں واسطے، اس کو موبائل بھی چلانا نہیں آتا اور بیٹی کے لیے ٹچ لے کے آنا، کیوں؟ یہ اس گھر کی خبریں مجھے دے گی،
وہ گھر کبھی آباد نہیں ہوئے گا وہ گھر کبھی آباد نہیں ہوئے نہیں گا ہوگا. تو بچوں کو اچھی تعلیم دو, نماز کی تعلیم دو, ساس سسر کی خدمت کی تعلیم دو, بدماشی مت سکھاؤ ان کو, ٹیررسٹ مت بناؤ ان کو کہ جی ہوتے کو تیرے نال ماڑی جی گل کر دسی صحیح میں گولیاں کاٹ چھوڑ سا, گولیاں نہیں, اس کو پیار سکھا, اس کو محبت سکھا. ساس سسر باپ, جو سسر ہوتا ہے باپ ہوتا ہے, اور ساس جو ہوتی ہے ماں ہوتی ہے. کوئی ساس ہے اس کو اپنی بیٹی جو ہوتی ہے وہ 6,000 بکواسات کرتی ہے آگے سے ماں کو, اور وہ برداشت کر جاتی ہے. اور ایک ہی جواب ایک بہو دیتی ہے, ماں سے برداشت نہیں ہوتا, کہتی ہے یہ تو ہے ہی کتے خاندان کی, دیکھو بکواس کر رہی ہے. وہی باتیں بیٹی کرتی ہے برداشت کر جاتی ہے, وہی باتیں بہو کرتی ہے برداشت نہیں ہوتی. نہیں کرتی. اسی طرح بہو کو چاہیے کہ ساس کو جواب دینے سے پہلے, بکواسات کرنے سے پہلے یہ سوچ تیرے گھر میں بھی تو 2 بھابیاں ہیں, تیرے اپنے بھائیوں کے گھر میں بیٹیاں ہیں, وہ وہاں پہ کیا تیری ماں کا کیا اس وقت حال ہوگا جب وہ اس کو جواب دیتی ہوں. تو اخلاق بڑی چیز ہے. آؤ میرے ساتھ تبلیغ کا طریقہ میں بتاتا ہوں. گلیوں میں محلوں میں نکلو, اپنے پاس بڑی بڑی چھریاں جیب میں پڑی ہوں, جیسے شیعوں کے پاس نہیں ہوتی بڑی بڑی چھری. پہلی چھری نکالو,